صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ اور میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ اور تم کروڑ نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو، تم کروڑ نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو، جس کو کچھ بھی نہ ملا ہو آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ خصوصی پروگرام آمد رسول کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جلوہ فغن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کو خصوص میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ اور یقیناً آپ احباب بہتر جانتے ہیں کہ جس چیز کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، اگر وہ ادنا بھی ہو تو وہ اعلیٰ بن جاتی ہے۔ وہ خاک بھی
جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے لگ جائے وہ پھر خاک عرش اولا سے بھی افضل الاعلیٰ بن جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بانی روئے رواں 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی پروگرام کے سربراہ بھی ہیں۔ میری مراد عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ و مولانا قبلہ پیر سرکار جی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن عباس شریف راولپنڈی سے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پیر صاحب، سب سے پہلے تو اپنے مزاج کے حوالے سے آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ احسانی، اللہ کا احسان ہے کروڑہ بار، جس نے سانس بھی لینے دیا، اچھا کھانا بھی دیا اور اچھی رہائش دی، ہر صحت دی، اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں شمار کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ پیر صاحب، کافی سارے دوست احباب کی خواہش دہ تھی کہ وہ سوال کا جواب سننا چاہ رہے تھے۔ سب سے پہلے میری آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ میلاد شریف کے حوالے سے، چونکہ عاشقان رسول جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک آمد والا مہینہ لوٹ کر آتا ہے تو عاشقان رسول کے ایمان ایک دفعہ پھر تازہ ہو جاتے ہیں، ان کی ایمان کی روحیں جو ہے وہ تقویت پکڑ جاتی ہیں، اور اہل ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خرچ بھی کرتے ہیں اور حضور کا میلاد بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں۔ حضور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ارشاد فرمائیں کہ میلاد کتنا ضروری ہے اور اس پر خرچ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، شکریہ، ویلکم۔ سب سے پہلے آپ کے ٹی وی، آپ کی ٹیم کو بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، اور ایمان والوں میں یہ چرند پرند حیوانات نباتات جتنے بھی ہیں، ایمان والوں میں انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی ہیں، تو ایمان والا ہی حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایمان والا ہی خرچ کرتا ہے، ایمان والا ہی ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اتباع کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، اور ہر گناہ سے بچتا ہے، محبت اور امن کا سفیر بن جاتا ہے۔ جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے تو پہرے دار بن جاتا ہے، چوکیدار بن جاتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس آیہ کریمہ کی اگر تفسیر میں جائے تو بڑا وقت درکار ہے، شارٹ اور مختصر ترین الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب جو ایمان والوں کی طرف بھیجا، ایمان والوں کی طرف بھیجا، اور اپنے محبوب کو ایمان والوں کو دیا۔ کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں گنہگاروں کو عطا فرما کے ہم پر احسان بھی فرما دیا۔ سب چیزیں اس نے دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن اپنے محبوب کی جب بات آتی ہے تو فرمایا جا رہا ہے، میں نے اپنا محبوب بھی دیا اور ایمان والوں کو دیا اور ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب فرما دیجئے، جب فضل کیا جائے، جب رحمت کی جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوب مسرت کا اظہار کرنا ہے، خوب خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوب چرچا کرنا ہے۔ چرچے میں اب خرچہ بھی شامل ہوتا ہے، اور اہل ایمان کسی پرچے سے نہیں ڈرتے، کسی خرچے سے نہیں ڈرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ کائنات کی عظیم نعمت ہے، وہ کائنات کی عظیم رحمت ہے، کائنات پر عظیم رب کی رحمت ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فضلاً کبیرہ، فضل بھی حضور کی ذات سب سے بڑا رب کا، اور رحمت بھی ذات مصطفیٰ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو رحمت بھی حضور کی ذات۔ یہ باقی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں، اولاد سمیت، والدین سمیت، جاہ و جلال سمیت،
ترقی و شہرت سمیت یہ سب رحمت ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، تو ذات مصطفیٰ سب سے بڑی رحمت ہے، جس کی آمد ہے، جن کی آمد پہ اللہ کریم نے بیٹے تقسیم سبحان اللہ، کیے سبحان اللہ، تاکہ کیا کوئی بات، آنکھ اشک بار نہ ہو، بے شک، جن کی جب تشریف لائے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے سبحان اللہ، اور آپ کے جسم عطر سے خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ، جبکہ سبحان دائی اللہ، جب باہر آتی ہے کمرے سے یا کمرے میں جاتی ہے، جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، عام لوگوں کا معاملہ ہے، تو ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو نبیوں کا امام ہے، سبحان اللہ، خاتم بے شک، المرسلین ہے، تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو پورے مکے میں جناب خوشبو پھیل گئی۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے سبحان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت اللہ کی، بے شک، جس کے بارے میں ایک اور مقام پہ رب فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت رحمت اللہ، اللہ، سبحان میری اللہ، رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو حضور کی ذات سے نہ مایوس ہوا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے توحید کا پرچار جو کیا ہے ذات مصطفیٰ کے سبحان ذریعے اللہ، کیا ہے، سبحان تو حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنی، کسی کے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ ان صفات مبارکہ کا حامل ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا بات، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، واہ، فریاد سبحان امتی جو اللہ، کرے سبحان حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات، اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم رات میں بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے دن میں دیکھتے، سبحان اور اللہ، ایسے دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے، ایسے ہی پیچھے بھی دیکھا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، ہمارے سبحان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے سینہ اقدس کی بات کریں تو قرآن بول پڑتا ہے الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، جب سبحان اللہ، آپ کی زبان کی بات کریں واہ، وما ينطق عن کیا الهوى بات، ان هو کیا الا بات، وحی سبحان یوحی، یہی فرمایا جاتا ہے، اور اگر ان کی ان هو الا وحی یوحی، تو اگر بات کی جائے آنکھ کی تو ما زاغ البصر وما طغی فرما دیا جاتا ہے، تو وہ چہرہ اقدس کی بات کریں قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ رہا ہے، ان کی ولادت ہے جس کی ولادت پر شہاب ثاقب کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ کوئی بھی شیطان خبر لینے آسمان کی طرف جب بھاگتا ہے تو ایک پیچھے سے آگ کا گولا پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ خبریں اچک نہ لے، تو نثار تری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو اہل ایمان پر اللہ نے احسان فرمایا، اہل ایمان ہی خوشیوں میں شریک ہیں، اور اہل ایمان پر ہی اللہ نے احسان فرمایا، اور اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اہل ایمان ہی خوش ہیں، شیطان اور شیطان کے چیلے جتنے ہیں وہ ناخوش اس وقت بھی تھے اور اب بھی خوش ہیں اور قیامت تک ناخوش رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وہ عورت کو مقام عطا فرما دیا، وہ بیٹی کو مقام عطا فرما دیا، وہ خالہ اور پھپھی کو مقام عطا فرما دیا، ماں جس کی تذلیل کرنا بچے حق سمجھتے تھے بیوہ ہونے کے بعد، حضور کی آمد نے وہ رفتیں عطا فرما دی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بیٹی جسے زندہ درگور کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے، چیر پھار کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اللہ کے رسول کی آمد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت کا صدقہ زہرا کے صدقے، سیدہ زہرا جب پیدا ہوئیں تو اللہ نے کائنات میں تمام بیٹیوں کو امن و امان عطا فرما دیا، یہ سب ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ سب حضور کی ولادت کا صدقہ ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کروں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں بہت گنہگار ہوں۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول میں پھر بھی بڑا گنہگار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے علاقے کا رئیس بھی ہوں، سردار بھی ہوں، قوم کا بھی بڑا ہوں، مالدار بھی ہوں، تو میں نے یہ اپنے علاقے میں ہم لوگوں نے یہ کر رکھا تھا، جو بھی بیٹی ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، تو میں ایک طائفے میں ایک سفر میں جانا تھا، میرے گھر ولادت ہونے والی تھی، تو میری غیر موجودگی میں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی میں جب واپس آیا تو جھوٹ بول دیا کہ وہ گزر گئی ہے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اس نے اپنے ننیال میں بھجوا دیا ہوا ہے، سسرال میرے میں بھجوا دیا ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں کڑتا رہا، وہ 8 سال میں انتظار میں کرتا رہا کہ میرے ہاتھ میں آ جائے، میرا بس نہیں چلتا تھا۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی، میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ میں بیوی کو اپنے ہم خیال بناؤں، اس کو اپنی باتوں میں لگاؤں اور بیٹی کو کسی طرح اس کے ذریعے بلواؤں۔ میں نے یا رسول اللہ اس کو بڑے محبت کے
دعوے کیے، بڑی محبت کا اظہار کیا، اور آخر کار میری باتوں میں آئی، میری بیوی اور بیٹی کو بلوا لیا۔ جو بلوا لیا تو اچھے کپڑے پہنا کے میں نے بہانے سے اس کو چیز دلانے کے بہانے سے باہر لے گیا۔ جب آبادی میں سے گزر رہا تھا تو جب ویرانے میں پہنچا، جنگل کے پاس پہنچا، تو میں نے ایک کدال لیا، وہاں اس کو کھودنا شروع کیا، اور میرے وہ بیٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا پسینہ کبھی صاف کرتی ہے، کبھی میرے اس گال پہ بوسہ دیتی رہی، کبھی اس گال پہ بوسہ دیتی رہی۔ مجھ ظالم کو خیال نہ آیا، میں نے گڑھا کھودا اور اس میں اس کو گرا کے مارنا شروع کر دیا، اور وہ اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ، مجھے خیال نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا۔ تو یا رسول اللہ، وہ مجھے میری بیٹی کہتی، بابا اب تو میں چیز لینے کا بھی تقاضا نہیں کروں گی، میں تو تیری محبت میں 8 سال تڑپتی رہی ہوں، یا بابا میں نے تو کوئی تقاضا بھی نہیں کیا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو میں نے ایک بھی نہ اس کی سنی اور اس کو مار دیا، زندہ درگور کر دیا۔ رحمت عالمین بھی رو پڑے، مجلس والے بھی، سب صحابہ حضور کے رو پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں تو اسلام لاتا ہے تو ہاں تیرے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آمد مصطفیٰ وہ آمد ہے جس آمد پر اللہ کریم نے بیٹے بھی عطا فرمائے، جس کی آمد پہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، جب میرا یہ محبوب آ جائے گا تو اپنی نبوتوں کے تختوں پہ نہ بیٹھے رہنا، بلکہ میرے محبوب کا مددگار بن جانا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بڑا مدلل انداز سے آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں، مدلل انداز میں جواب ارشاد فرمایا، قبلہ پیر صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میلاد پر خرچ کرنا، اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا عقیدہ ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اس جواب سے پہلے، لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ افلاق کو تخلیق نہ کرتا، یہ زمین اور آسمان کو تخلیق نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اے محبوب میں نے تیری وجہ سے کیا ہے۔ تو یہ خرچ کرنے کا معاملہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک موجود ہے، وہ مفتی اول، وہ صدیق اکبر، سبحان اللہ، وہ مفتی اکبر، صدیق اکبر، یار غار، یار مزار، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فکان رفیقی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا، کل قیامت والے دن میرا رفیق بن کر، میرا ساتھی بن کر میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان کا فرمانا تو یہ ہے۔ تو ان کے فرمان کے بعد آج کل کے کسی اور کے بے شمار اقوال موجود ہیں، ائمہ کے ارشادات موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمانا، من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احی الاسلام۔ اب جس نے خرچ نہیں کیا لیکن حضور کے میلاد کی فرماتے ہیں تعظیم کی، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور جناب عثمان غنی کا قول بھی موجود ہے، جو حضور کے میلاد کا سبب بنتا ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد کا احترام کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے۔ غزوۃ بدر و حنین، اللہ نے جیسے بدر اور حنین میں، غزوہ بدر اور حنین میں صحابہ کو اجر عطا کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ حضور کے میلادیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان بھی موجود ہے، سبب القراءۃ، جو سرکار کے میلاد کا سبب بن جاتا ہے، قرات کا، پڑھنے کا، اہتمام کا، انتظام کا، خرچ کا، نظم و نسق کا، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا لیکن ایمان کے ساتھ جائے گا، اور بغیر حساب جنت میں۔ خرچ کرنا ایمان کا سبب ہے، اور خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، منگنیوں پہ، سالگرہوں پہ، اپنے سیاسی اور مذہبی سیاسی لوگ جلسوں پہ خرچ بے حساب کرتے ہیں، تو آمد مصطفیٰ پہ خرچ کرنا عین عبادت ہے، سبحان اللہ، عین ثواب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ امر بہت قابل قبول ہے۔ تو یہ فضول خرچی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ حضور کی امت میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں،
ہم اسلام تو وہ ہے جہاں فاتح بن کے اسلام گیا ہے، وہاں کی تو فصل بھی اجاڑنے کا حکم نہیں تھا، وہاں کیڑی مارنے کا حکم نہیں ہے، فصل کو خراب کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی عورت کو بے آبرو کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی جانور کی تذلیل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اسلام سارے کا سارا محبت کا پیغام لے کے آیا ہے، اور یہ ساری محبتیں رفعت مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور اسلام حضور کی اداؤں کا نام ہے، تو اس لیے اس پہ خرچ کرنا عین ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی ہستی کے مطابق، حضرت عباس کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، آپ کی وہ خواب والا بخاری کی واقعہ یاد آ رہا ہے، کافر ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن شریف کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، قرآن شریف کی ایک پوری سارا سورت نازل ہوئی، وہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے خواب دیکھا اور ابو لہب کو دیکھا، دونوں حضور کے چچا ہے، ایک حضور کا غلام ہے اور ایک غلام نہیں ہے، لیکن فرق دیکھیں حضور کی ولادت پہ خرچ۔ اب لونڈی اور غلام بھی تو پیسے سے آتا ہے نا، اور وہ حضرت عباس نے دیکھا کہ کیا حال ہے، کہا کہ بڑے برے حال میں ہوں، لیکن دنیا میں تھا، بڑے عیش میں تھا، بڑے عشرت میں تھا، بڑے مزے میں تھا۔ اس نے کہا کہ کیا حال ہے اب؟ کہا پیر کا ایک دن آتا ہے، میری شہادت کی انگلی سے ایک دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا مشروب نکلتا ہے، میں اسے منہ میں رکھ کے چوستا رہتا ہوں، میرے سارے ہفتے کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کس سبب سے ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میری ایک لونڈی ہوتی تھی، سویبہ اس کا نام تھا، بعض اس کو صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ نہیں سویبہ، سویبہ ساسے سویبہ، اس نے مجھے آ کے خبر دی، مبارک ہو تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ میں نے اسی خوشی میں کہا جا تجھے میں نے اس خوشی میں آج سے آزاد کیا۔ تو جب کافر کا عمل قبر میں اس کو اجر دلا رہا ہے، تو مسلمان ہم تو حضور کو سب کچھ مان کر حضور کا میلاد کر رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے ولادت مصطفیٰ پہ خرچ کرنا عین ثواب ہے، عین عبادت ہے۔ اس میں کھانا بھی شامل ہوتا ہے، کھانا کھلانے کی الگ فضیلت ہے حدیث میں۔ اس لیے حضور نے خود اپنی ولادت پر روزہ رکھا ہے، ہم روزہ بھی الحمدللہ رکھتے ہیں، لیکن نماز اور حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز کو بھی کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز میں بھی میلاد ہے اور اسی کی یاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب بہت خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میلاد پر خرچ کرنا عین عبادت ہے، اور میلاد پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں آنے دیتا بلکہ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات اور بھی ساتھ شامل کرنا چاہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب جو 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، الحمدللہ تقریباً آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے 253 مقام پر 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی کی تقلید ہو رہی ہے۔ قبلہ اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور یقیناً یہ عمل خیر ایسا ہے کہ جو اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یقیناً پسندیدہ عمل ہے، اور یہی عمل دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والا ہے۔ قبلہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کو تہہ دل سے میں اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پکارو سرکار